ہمیں دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ حج جیسی عام ترین عبادت کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا طرز عمل پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ والوں کا انداز حج بھی بڑا نرالا ہوتا ہے۔ شب و روز اپنے مالک و مولا کی یاد اور اس کی اطاعت میں مشغول رہنے اور ارکان حج کی کامل طریقے سے ادائیگی کرنے اور حج کی قبولیت میں رکاوٹ بننے والے چیزوں سے دور رہنے کے باوجود بھی ان پر یہی خوف طاری رہتا کہ کہیں ہمیں اس طرح سے دودھگار نہ دیا جائے۔ حالانکہ بارگاہ الہی میں ان مبارک ہستیوں کی زبردست مقبولیت کے باعث ہی بعض اوقات تمام حاجیوں کا حج قبول کر لیا جاتا ہے۔ خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ حضرت امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کا شرف حاصل کیا۔ جب آپ نے احرام باندھا اور سواری پر سوار ہوئے تو چہرہ مبارک پیلا پڑ گیا، تھر تھر کانپنے لگے، لبیک نہ کہہ پائے۔ عرض کی کہ آپ لبیک کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں لبیک کہوں تو لا لبیک نہ کہہ دیا جائے۔ آپ سے کہا گیا کہ حضور احرام باندھ کر نیت حج کر لینے کے بعد کم از کم ایک بار لبیک کہنا ضروری ہے۔ آپ سے کہا گیا کہ حضور آپ لبیک کہیے، لہذا جو ہی آپ نے لبیک پڑھی بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو کر سواری سے گر پڑے۔ آپ پر یہی کیفیت طاری رہی حتیٰ کہ آپ نے اپنا حج مکمل کیا۔ سیدتنا رابعہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہ نے ننگے پاؤں حج کیا اور پیدل حج کیا، ننگے پاؤں اور وہ بھی پیدل، حالانکہ وہاں شدید گرمی ہوتی ہے، جوتے پہن کے بھی شدید گرمی ہوتی ہے، اور اللہ عز و جل انہیں جو بھی کھانا عطا فرماتا وہ کھانا ایثار کر دیا کرتے۔ جب آپ کعبہ مشرفہ کے قریب پہنچی بے ہوش ہو کر گر پڑے، جب ہوش میں آئیں تو اپنا رخسار بیت اللہ شریف کی چوکھٹ پر رکھ کر عرض کی، یا اللہ یہ تیرے بندوں کی پناہ گاہ ہے اور تو ان سے محبت فرماتا ہے، مولا اب تو آنکھوں میں آنسو بھی ختم ہو چکے ہیں۔ پھر طواف کیا، سعی کی، جب وقوف عرفہ کا ارادہ کیا تو باری کے دن شروع ہو گئے، روتے ہوئے عرض گزار ہوئی، اے میرے مالک و مولا اگر یہ معاملہ تیرے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو میں ضرور تیری بارگاہ میں شکایت کرتی، مگر یہ تو تیری ہی مرضی سے ہوا ہے، لہذا شکوہ کیوں کر سکتی ہوں۔ یہ کہتے ہی انہیں غیب کی آواز دینے والے فرشتے کی جانب سے آواز آئی، اے رابعہ ہم نے تیرے سبب تمام حاجیوں کا حج قبول کر لیا اور تیری اس کمی کی وجہ سے ان کی کمیاں بھی پوری کر دی۔ یا خدا حج پہ بلا آکے میں کعبہ دیکھو، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، جلوہ میں مزدلفہ اور منا کا دیکھو۔ بیان کردہ دونوں حکایات کو سن کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ والوں اور اللہ والیوں کا حج بارگاہ خداوندی میں قبولیت کے کس اعلیٰ مرتبے پر ہوتا ہے۔ دوران حج سیدتنا رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ایثار کا جذبہ بھی لائق تحسین تھا کہ آپ اپنا کھانا بھی دوسروں کو ایثار کر دیتے مگر خود بھوکی رہتے۔ ارکان حج کے دوران باری کے ایام آنے کے باوجود زبان پر شکوائے رنج و الم لانے کے بجائے صبر و شکر کا مظاہرہ کیا، تو اللہ آپ کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس نے آپ کے تو فیض سارے حاجیوں کا حج قبول فرما لیا۔ بیان کردہ حکایت میں ہم سب ہی کے لیے نصیحت کے مدنی پھول موجود ہیں کہ اگر مقدر نے ساتھ دیا اور ہمیں سے کسی کو اللہ کی طرف سے حج کی سعادت ملی اور اس مبارک سفر میں ہمیں کوئی تکلیف پہنچی، مثلا دوران حج اگر گرمی کی شدت زیادہ ہوئی، بیماری آئی، سامان یا رقم وغیرہ چوری ہوا، مناسب رہائش گاہ نہ ملی، اس کے علاوہ کوئی بھی اور صدمہ پہنچا، تو پیشگی ذہن بنا لینا چاہیے کہ ان تکالیف پر صبر کر کے اجر و ثواب کا خزانہ لوٹنے کی کوشش کروں گا۔ اس شاہ کے لیے اس مبارک سفر کا تو کانٹا بھی پھول کی طرح ہوتا ہے، جبکہ مخلوق کے آگے اپنی پریشانی کا اظہار کرنا ہرگز عقل مندوں اور عشق والوں کا شیوا نہیں ہے۔ مکہ بھی ہو نصیب، مدینہ نصیب ہو، دشت عرب نصیب ہو، صحرا نصیب ہو، کعبے کے جلووں سے دل مستر ہو کاشاد، لطف طواف خانہ کعبہ نصیب ہو۔ اللہ ہمیں بار بار
حج نصیب فرمائے۔ بلا شبہ ہر حاجی کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ حج کی برکات اور اسے حاصل ہونے والے اخروی فوائد اور ثمرات سمیٹ کر ہی واپس پلٹے اور اس کا شمار بھی ان خوش نصیبوں میں ہو جن کے حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ لہٰذا جن خوش نصیبوں کو حج عمرے کی سعادت حاصل ہونی چاہیے کہ اچھی طرح غور کر لیں کہ جس مال سے وہ حج عمرہ کرنے جا رہے ہیں وہ حلال بھی ہے یا نہیں، کیونکہ حج کی قبولیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ حج حلال مال سے کیا گیا ہو۔ یاد رہے کہ صرف حج ہی نہیں بلکہ ہر قسم کی مالی عبادات کے لیے صرف ضروری ہے کہ حلال مال، کہ پاک اور حلال مال سے ادا کی جائے۔ جب کوئی حاجی حلال مال کے ساتھ حج کرنے کے لیے نکلتا ہے اور اپنی سواری کی رکاب میں پاؤں رکھ کر ان سفر کا ارادہ کر کے لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ لبیک وسعدیک، تیرا زاد راہ حلال ہے، تیری سواری حلال ہے، تیرا حج مقبول اور تو گناہوں سے پاک ہے۔ اور جب کوئی حاجی حرام مال کے ساتھ حج کرنے کے لیے نکلتا ہے اور اپنی سواری کی رکاب میں پاؤں رکھ کر یعنی سفر کا ارادہ کر کے لبیک کہتا ہے تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیرا زاد راہ حرام ہے اور بال بچوں کا خرچ حرام ہے، تیرا حج مقبول نہیں۔ جو بندہ مال حرام حاصل کرے پھر اسے خرچ کرے اس میں برکت نہیں دی جائے گی، صدقہ کرے تو مقبول نہیں ہے، اپنے بال چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 541 پر فرماتے ہیں سود کے روپے سے جو نیک کام کیے جائے اس میں ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں جو مال حرام سے حج کو جاتا ہے جب لبیک اللہم لبیک کہتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہ تیری لبیک قبول ہے نہ ہی تیری خدمت مقبول ہے اور تیرا حج مردود ہے، یہاں تک کہ تو یہ مال حرام جو کہ تیرے قبضے میں ہے اس کے مستحقوں کو واپس دے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں بے شک اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول فرماتا ہے۔ شیخ طریقت امیر علیہ السلام اپنے ایک کلام میں امت مسلمہ کو مال حرام کی نوستوں سے بچنے کے لیے گویا نصیحت کے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں کہ نارے دوزخ میں نہ لے جائے کہیں مال حرام، کر لو توبہ چھوڑ دو اے بھائیو سب ہیر پھیر۔ واقعی مال حرام کی نوست کے نتائج انتہائی خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ حج اور صدقے جیسی بڑی بڑی عبادتوں کو بھی نہ صرف ضائع کروا دیتا ہے بلکہ مال حرام مرنے کے بعد معاذ اللہ جہنم میں لے جانے کا سامان بھی بن سکتا ہے۔ لہٰذا مال حرام سے حج کرنے والوں کو قبولیت حج کی امید لگانے کی بجائے اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اگر مال حرام سے کیے ہوئے حج کے سبب ہی پکڑ ہو گئی ذلت و رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ لہٰذا جن جن لوگوں نے مال حرام سے کبھی حج کیا تھا ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مال حرام سے حج کرنے، حرام کمانے اور کھانے کھلانے سے سچی پکی توبہ کریں، آئندہ حرام مال سے بچتے ہوئے رزق حلال ہی کمانے اور اسی سے صدقہ و حج وغیرہ نیکیاں بجا لانے کا پختہ عزم کریں۔ نیز جمع شدہ حرام مال سے متعلق دارالفتاء اہل سنت سے شرعی رہنمائی بھی حاصل کر لیں۔ بعض لوگوں کا لاکھوں کروڑوں میں حرام آ جاتا ہے مختلف طریقوں سے، اب سوچتے ہیں کیا کریں، کہاں لگائیں، کس نیک کام میں خرچ کریں، تو اس کے لیے شرعی رہنمائی لے لینی چاہیے کہ کیسے خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے۔ ثواب تو بہرحال نہیں ملے گا پھر بھی جہاں بھی خرچ کر لیں، لیکن اس کا طریقہ کار ہوگا کہ اس انداز میں فلاں فلاں کام پہ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو حرام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بعض اوقات اس لیے کئی لوگ غریب ہی رہتے ہیں یا ڈاؤن ہی ہوتے چلے جاتے ہیں، اپ نہیں ہوتے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہیں، چونکہ مال حرام ہوتا ہے تو مال حرام جتنا مرضی خرچ کر لیا جائے، ویسے تو 10 دنیا 70 آخرت، دنیا میں اللہ پاک 10 گنا یا 700 گنا بھی بے حسابی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے، لیکن مال حرام سے ہوگا تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ 1 لاکھ روپے خرچ کریں گے، حلال سے ہوگا تو 7 لاکھ دنیا میں مل جائے گا، 700 لاکھ دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں اجر ملے گا۔ مال حرام سے ہوگا تو کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ دنیا میں مال بڑھے گا، نہ ثواب ملے گا، نہ آخرت میں کوئی اجر ملے گا۔ تو مقبول حج کی ایک نشانی یہ ہے کہ حاجی جن نافرمانیوں میں پہلے مبتلا تھا انہیں چھوڑ دے، اپنے برے دوستوں کو چھوڑ کر نیکوں کی صحبت اختیار کرے، کھیل کود اور غفلت کی مجالس کو چھوڑ کر ذکر و فکر اور بیداری کی محفل اختیار کرے،
مقبول حج کی ایک نشانی یہ ہے کہ حاجی پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے۔ مقبول حج کی ایک نشانی یہ ہے کہ حاجی کو چاہیے کہ وہ حاجت سے زیادہ راہ لے کہ ساتھیوں کی مدد کرے اور فقیروں پر صدقہ کرتا چلے۔ مقبول حج کی ایک نشانی یہ ہے کہ حج کے دوران حاجی کوئی گناہ کا کام نہ کرے، نہ ہی ریاکاری اور شہرت کا کوئی شک و شبہ ہو، بلکہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ مقبول حج کی ایک نشانی یہ ہے کہ حج لڑائی جھگڑے گناہ اور دکھلاوے سے خالی ہو، صحیح ادا کیا جائے، نمازیں وغیرہ ادا کر کے کیا جائے۔ مقبول حج کی ایک نشانی یہ ہے کہ جس کے بعد حاجی دنیا سے بے رغبت ہو جائے، آخرت میں رغبت رکھنے والا ہو کر رہے، یا حاجی کا دل نرم کر دے کہ اس کے دل میں سوز اور آنکھوں میں تری رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو حج مقبول اور سفر مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔